الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادتوں کا حکم دیا۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق نرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حج کے لیے جائے، تجارت مقصود نہ ہو، کاروبار مقصود نہ ہو، دکھاوا اور ریاکاری سے دور رہتا ہوا اگر حج کرے تو لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی جزا اور اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کریمی فرمائی سرزمین عرب کے لیے، بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے سب سے پہلے اس گھر کو تعمیر کیا، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کی نظر ہو گیا، منہدم ہو گیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی۔ مختلف زمانوں میں ہر پیغمبر بیت اللہ کا طواف کیا، اس جگہ کا۔ وہ مقام ایسا ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ اچھے ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت محب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، یکدم حرم جگمگا اٹھا، نور سے جگمگا اٹھا۔ میں حیران ہوا کہ کیا بات ہوئی، کون آ گیا؟ اتنے میں میری نظر پڑی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے اور اس عاجزی کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں میں اور کہاں نکہت گل، کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم سحر تیری مہربانی،
کہاں میں اور کہاں تیرا دربار، یہ تیری کریمی ہوئی، یہ تیری ذرہ نوازی ہوئی، تیری بندہ نوازی ہوئی۔ جذبے کی بات ہے، شوق کی بات ہے، امنگ کی بات ہے۔ پیسوں سے حج نہیں ہوا کرتا، سونے چاندی کی چمک سے حج نہیں ہوا کرتا، صدارت سے حج نہیں ہوا کرتا، وزارت سے حج نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اللہ میاں جس کو بلائے اسی کو حاضر ہونا نصیب ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک چیونٹی کے دل میں اللہ کے گھر کا، کعبے کے دیدار کا شوق پیدا ہوا۔ اب کون اس کو سواری مہیا کرے، وہ کیسے وہاں تک پہنچے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے کبوتر کو حکم دیا کہ وہ وہاں چلا جائے۔ وہ کبوتر وہاں پہنچا، وہ چیونٹی اس کے پیر سے چمٹ گئی اور چمٹ کر کے بیت اللہ میں پہنچ گئی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو کوئی بندہ بیت اللہ میں حاضر ہوتا ہے وہ میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا، ایک طرف 500 سال کی عبادت، ایک طرف ایسی عظیم جگہ ہے، ایسی مقدس و بابرکت جگہ ہے۔ خوبصورت عورتیں دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہیں، وہ مختلف طرح طرح کی نسلیں، طرح طرح کی بولیاں ہیں، رش کی وجہ سے سینے سے ملے ہوئے، لیکن مجال ہے کہ کسی کے دل میں خدشہ پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی روب کی جان ہے۔ سرداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، وزراء کے سر جھکے ہوئے ہیں، عابدوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، زاہدوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، دنیا داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، دینداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، نبی و رسول بھی سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ یہاں دولت کی چمک کام نہیں آتی، یہاں سونے چاندی کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں، وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا سر جھکا ہوگا۔ شاہانہ لباس پہن کر آنے کی اجازت نہیں، پتلون پہن کر آنے کی اجازت نہیں، شلوار پہن کر آنے کی اجازت نہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن کر آنے کی اجازت نہیں۔ میرا دربار ہے، اور تاجداروں اپنے تاج اتار کر آؤ، میرے دربار میں آؤ تو ننگے سر ہو کر کے آؤ، میں خالق کا دربار ہے۔ ہر زمین ہر مملکت سے، ہر زمین ہر مملکت سے، پیر و زن مرد و جوان رواں ہے تیری راہ میں، رواں ہے کارواں در کارواں۔ چاروں طرف سے لوگ کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں، دل ان کے کھینچے جا رہے ہیں، محبت انہیں کھینچ کر لے کر جا رہی ہے۔ پیسے خرچ کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی کوئی ان میں بادشاہ ہے، کوئی ان میں بادشاہ ہے، کوئی ہے ان میں فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری محبت کے اسیر۔ دیوانگی کا لباس ہے، مستانہ لباس ہے، عاشقانہ لباس ہے۔ ایک کپڑے کو تہبند کی جگہ باندھ لیا اور ایک کپڑے کو اوپر اوڑھ لیا،
گویا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ الہی میں تیری رضا کے لیے اپنے کپڑے اتار کر میں تجھ پر مر مٹنے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اب تیری مرضی کہ تو واپس کر یا اپنی چوکھٹ پر موت دے دے۔ باوضوئے احرام باندھا ہوا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے جاتا ہے کہ الہی میں حاضر ہوں، الہی میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میری کیا اوقات ہے، تیری ذرہ نوازی ہوئی، تیری کریمی ہوئی کہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کہتا ہے لا شریک لک لبیک، کفر و شرک کی ضلالت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریف تیری، انعام تیرا، تو مالک میرا میں بندہ تیرا۔ لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، ہر زبان پہ یہی جاری ہے۔ پوری دنیا میں صرف ایک گھر ہے جس کا طواف کرنے کی اجازت ہے، اور روضہ اقدس کا طواف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، اس گھر کے اس روضے کے بھی طواف کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کسی ولی کے قبر کے طواف کی کیسے اجازت ہوگی؟ بنانے والے بناتے ہیں، یا تو گھر گھر کو طواف مطاف بنا لو۔ یمن کے بادشاہ نے بھی، ابرہہ نے گھر تعمیر کیا، اعلان کروا دیا کہ لوگ یہاں آ کر کے حج کریں، یہاں آ کر کے طواف کریں۔ اللہ کی شان کے صبح کو لوگوں نے اس گھر کو نجاست سے بھر دیا۔ ابرہہ کو بڑا طیش آیا کہ جب تک میں کعبے کو، بیت اللہ کو گرا نہ دوں، اس وقت تک میرے بنائے ہوئے گھر کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں آئی۔ اس ارادے سے وہ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر نکلا، مینا میں پہنچا۔ وہاں حضرت عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو چرا لیا، قبضہ کر لیا۔ آج تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عبد المطلب کون ہے، بے شمار لوگوں کو نہیں پتا کہ حضور کی اماں کا نام کیا ہے، ابا کا نام کیا ہے۔ ویسے فلم ایکٹروں کے خاندان کے نام معلوم ہے، کھلاڑیوں کے نسلیں معلوم ہے، انگریزوں کے باپوں اور دادوں کے نام معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت آمینہ کس کی اماں ہے، حضرت عبداللہ کس کی ابا ہے، اور عبد المطلب کون ہے۔ کہتے ہیں ابرہہ کے لشکر نے مینا میں حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا۔ یہ خبر جب مکہ پہنچی، عبد المطلب کو پہنچی، عبد المطلب ابرہہ کے پاس آ گئے۔ عبد المطلب مکہ کے والی ہیں، کعبے کی چابی انہی کے پاس ہے۔ ابرہہ کے پاس پہنچے، آ کر عرض کر دیا کہ آپ کے لشکر نے میرے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا ہے، میں ان اونٹوں کی واپسی کا سوال کرتا ہوں۔ ابرہہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کی چابی آپ کے پاس ہے، آپ سردار ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کعبے کی بات کریں گے، بیت اللہ کی بات کریں گے، لیکن آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے کھرا کھرا جواب دے دیا، کہنے لگے کہ میں اس گھر کا مالک نہیں، وہ میرے قبضے میں نہیں، لشکر میرے پاس نہیں، اور انتظام اس کے بچانے کا میرے پاس نہیں۔ وہ اس گھر کا مالک اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ کہتا ہے کرے گا فکر اپنے گھر کی، کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو گھر کا مالک ہے وہی تو گھر کا مالک ہے، جو بحر بر کا مالک ہے۔
کہتے ہیں میرے قبضے میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، جو پروردگار ہے وہی اس گھر کا مالک ہے، وہی اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبدالمطلب وہاں سے اٹھے اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ آمینہ چلو اللہ کے گھر جا کر کے دعا مانگتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہے، باپ کا سایہ تو اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے قبل ہی آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں، اور خدا کی قسم کیا نظارے ہوں گے۔ حضرت عبدالمطلب آگے جا رہے ہیں، حضرت آمینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ بیت اللہ میں پہنچے، حرم مکہ میں پہنچے، حضرت عبدالمطلب نے کعبے کے غلاف کو، بیت اللہ کے غلاف کو حضرت آمینہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہتے ہیں دعا مانگی جناب آمینہ کو پاک دکھلا کر، دعا مانگی جناب آمینہ کو پاک دکھلا، دعا مانگی جناب آمینہ کو پاک دکھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر۔ وہ کیا نظارے ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء کو حضرت آمینہ نے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او آمینہ تم نے میرے محبوب کو اپنے پیٹ میں رکھ کر کے گھر کی حفاظت کی دعا مانگی، اب جاؤ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو۔ او قریشیوں تمہاری ضرورت نہیں ہے، او مکے والوں تمہاری اب کوئی حاجت نہیں، اب میں خود اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام کروں گا۔ یا اللہ آپ کیا ہاتھیوں کو مقابلے کے لیے لائیں گے؟ فرمایا نہیں، جنوں کا انتظام کریں گے؟ فرمایا نہیں، کیا فرشتوں کا انتظام کریں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں اپنے ایک ایسی چھوٹی حقیر سی مخلوق کے لاؤں گا کہ ساری بہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ تمہیں کیا معلوم کہ حضرت آمینہ میرے محبوب کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے دعا مانگی ہے، اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ بچ کر کے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت ایسے انداز سے کی کہ ادھر حضرت آمینہ نے دعا مانگی اور ادھر اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 15 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ادھر ابراہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے منہدم کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ ادھر لوگوں نے دیکھا کہ چڑیوں کے دل بے تحاشا مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا ہے؟ یہی تو میرا لشکر ہے، ان چھوٹی چھوٹی چڑیا اور ان چھوٹی چھوٹی حقیر سی مخلوق سے کیا ہوگا؟ انہی سے تو میں اپنے گھر کی حفاظت کروں گا۔ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے ابراہ کا لشکر جو ہی آگے بڑھا، ان کی چونچ میں پیروں میں کنکر تھا، ایک کنکر کا یہ عالم تھا، 9 ہاتھیوں کے پیٹ سے گزر جاتا، ایسا زبردست حملہ۔ قرآن کریم کہتا ہے ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول، یوں ہو گئے تھے جیسے کوئی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، جس کو اپنی فوج پہ ناز تھا، جس کو اپنی طاقت پر غرور تھا، جس کو اپنی حکومت پر گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے لمحے میں سب کو خاک کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چڑیوں کے ذریعے سے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔
جب اللہ پٹوانے پہ آتا ہے تو ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود کو اللہ موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے، اور جب اللہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو امام الانبیاء کو مکڑی کے جالے کے ذریعے سے حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی عظیم الشان قدرت کے مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے، خالق و مالک ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر اور بیت اللہ کی حفاظت کا زبردست اللہ تبارک و تعالی نے انتظام فرمایا، اور یہ ساری مخلوق کو اس بات کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ وہ مالک اگر مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ بچانے پہ آ جائے تو پھر کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔